السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وأشهد أن محمد رسول الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلوت، سطوت اللہ تبارک و تعالی مالک الامر خالق الادوان کے لیے انگنت لاتعداد درود و سلام ہو سرور کونین، تاجدار مدینہ، والی بطحہ، ساقی کوثر، سید البشر، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم مسجد میں آئے، اہتمام کر کے آئے، تیاری کر کے آئے، اللہ کی رضا کے لیے آئے، خطبہ جمعہ سننے کے لیے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسلام کا ایک انتہائی اہم پہلو آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ ایک ایسا اہم موضوع ہے جس کے بارے میں ہم لوگ زیادہ اس کے بارے میں توجہ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں نمازوں کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں تو بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں سستی کا شکار ہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 5 چیزوں کو اسلام کے بنیادی 5 ارکان کہا ہے اس میں سے ایک چیز ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں بات بھی کم کرتے ہیں اور اس کے بارے میں توجہ بھی کم کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں توحید پر بات ہوتی ہے، ہم لوگ نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں، والدین بچوں سے، گھر میں بھی، آپ بھی ہم کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو۔ رمضان آیا ہے تو روزوں کی بھی بڑی بات ہوتی ہے، حج کی بھی بڑی بات کرتے ہیں، لیکن اس موضوع پر کم سے کم بات کی جاتی ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے زکوٰۃ۔
کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کی، رمضان کے روزے فرض کیے، حج فرض کیا، اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب لوگوں پر، مالدار لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بڑی جگہ بڑی آیت پڑھی ہوئی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اکثر مقامات پر یہ آیت ایسے ہی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ جہاں اللہ نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ آپ لوگ زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ ہم نماز کے قیام پر توجہ زیادہ ہے، لیکن جب پیسے دینے کی باری آتی ہے، زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے، تو ہم لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یار، جس طرح چل رہے ہیں تو چلیں۔ تو آئیے آج کے جمعے میں صحیح زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کیوں فرض ہے اور کن لوگوں پر زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ آج کے جمعے میں آپ سے بات ہوگی۔ حضرات سب سے پہلے تو قرآن کی آیت اللہ فرماتے ہیں جس آیت کی وجہ سے ہم پر زکوٰۃ فرض ہوئی، اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ ایک آیت تو آپ سب کو یاد ہے کہ آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ بھی حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ دوسری ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103، اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقہ۔ اے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے لوگوں سے جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، اب خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے زکوٰۃ کو لیں۔ حضرات ایک چیز یاد رکھیں، آج ہم لوگ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم احسان کرتے ہیں۔ کوئی بندہ، کوئی مولوی بندہ چلا جائے، کوئی مستحق چلا جائے، کوئی محتاج چلا جائے کہ بھائی زکوٰۃ دے دو، ہم بڑی لا غرضی سے، بڑی بے غوری سے، بڑے غرور اور بڑے تکبر سے زکوٰۃ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم تجھ کو اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہمارا تجھ پر احسان ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ اس بندے کا آپ پر احسان ہے کہ ایک مستحق بندہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ کسی مستحق پر لگ گئی، کسی مستحق مدرسے میں لگ گئی، کسی مستحق فیملی پر لگ گئی، کسی مستحق جگہ پر لگ گئی، تو ان بندوں کا احسان ہے کہ تمہاری زکوٰۃ صحیح جگہ پہ لگ گئی، نہ کہ تم یہ سمجھو کہ تم اس پر احسان کرتے ہو۔ یہ آپ کا فرض ہے۔ ایسی ہے جیسے نماز آپ کے اوپر فرض ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ پر گناہ ہے۔ تو اب نماز فرض ہے تو وہ لوگ جنہوں نے اچھی مسجد بنا کے آپ کو اچھی صفیں بچا کر اچھے پانی کا بندوبست کر کے جگہ فراہم کر دی، تو ان لوگوں کی نیکی ہے جنہوں نے آپ کو پرسکون نماز کی جگہ دی، نہ کہ آپ یہ سمجھے کہ میں اس مسجد میں جا رہا ہوں اور میرا ان کے اوپر احسان ہے کہ میں نے اس مسجد میں نماز ادا کر دی۔ سیم زکوٰۃ بھی ایسے ہی ہے کہ جن بندوں کو آپ زکوٰۃ دیں اپنے رویے کو تبدیل کریں، ان کو بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے آنر کے ساتھ زکوٰۃ دیں۔ اسلام نے یہی کہا خذ من اموالہم صدقہ، حکم ہے اے اللہ کے نبی ان سے لو، ان سے زبردستی زکوٰۃ لو، ان سے زکوٰۃ لے کر کیوں تو تطہرہم، وہ زکوٰۃ جو دیں گے وہ ان کو پاک کرے گی، وتزکیہم بہا، اور ان کا اس کے ساتھ تزکیہ ہوگا، ان کا مال بھی ان کے ذریعے پاک ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے پاکیزگی، پاک کرنا۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کس لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا، آپ نے اس میں سے اگر زکوٰۃ دے دی تو آپ کا بقیہ سارا مال پاک ہو گیا۔ اگر جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو یاد رکھیں اس کا مال پاک نہیں ہے، وہ اس کے لیے حرام ہو گیا۔ جو لوگ اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کا یاد رکھیں مال پاکیزہ نہیں رہتا، بلکہ وہ شریعت کی روح سے حرام ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ہی نہیں دیتے۔ تو زکوٰۃ کا لفظی معنی بھی یہی۔ اللہ اکبر، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم کی روایت، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 شہادہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ دوسرا اقامۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔
اور تیسرا رکن فرمایا ایتاء الزکات، آپ لوگ زکات ادا کریں۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور بے شمار روایات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بنیادی ارکان میں سے اور ایک مسلمان پر بنیادی فرائض میں سے اس کے اوپر زکات فرض تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ مجھے حکم دیا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں، لوگوں سے جنگ کروں، کب تک؟ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، تب تک میں لڑائی کرتا رہوں کہ جب تک وہ کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرتے، جب تک وہ نمازیں نہیں شروع کرتے اور جب تک وہ زکات ادا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے رسول کے اوپر فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب تک زکات نہیں دے رہے میں ان سے لڑائی کروں۔ اللہ اکبر۔ تب اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ لوگ ان ارکان پر آ جائیں گے تب عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تب ان کے دل، ان کے خون اور ان کے مال، فرمایا انہوں نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا، تب ان کی چیزیں محفوظ ہیں، وگرنہ میں ان سے لڑائی کرتا رہوں گا۔ یہی وجہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایک قبیلے والوں نے زکات سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم زکات کو نہیں مانتے، زکات تو ایک ٹیکس ہے، ایک زبردستی اسلام نے اپنا نافذ کیا، ہم زکات نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے باقاعدہ اپنی فوج کو حکم دیا، لشکر کو حکم دیا، انہیں پیغام بھیجا اور ساتھ فرمایا کہ لوگوں اپنے لیے تیاری کر لو جنگ کی، میں آ رہا ہوں، میں تم سے جنگ کروں گا۔ کس بات پر جنگ؟ فرمایا جب تک تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو رسی بھی زکات میں لیا کرتے تھے وہ نہیں دے دو گے تو میری تم سے لڑائی ہو جائے گی۔ اتنے سخت احکام ہے زکات کے بارے میں کہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ مجھے جنگ کا حکم دیا گیا اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہی حکم دیا کہ میں تم سے لڑائی کے لیے آ رہا ہوں جب تک زکات نہیں دیتے۔ آج آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زکات دیتے ہیں۔ ایک ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے زکات کے بارے میں، بندے ہاں زکات دیتے ہو اور یہ حساب نہیں کرتے جی بس ایویں زکات دیتی جانے لگی، بھائی یہ کیسی زکات ہے؟ اب کوئی بندہ پوچھے نماز پڑھتے ہو؟ نہیں جی نماز بس ایویں نماز پڑھی جاتے ہیں، جمعے کے 2 فرض ہیں تم 4 پڑھ لو، ظہر کی 4 فرض ہیں تم 6 پڑھ لو، آخر کوئی تو رب فرض ہے جو تم ادا کرتے ہو، کوئی تو رمضان کے روزے 30 ہیں 29 ہیں تو روزہ رکھتے ہو، کوئی ٹائمنگ ہے، اور اسی طرح زکات ہے، زکات کا ایک سلیبس ہے، ایک نصاب ہے، ایک معیار ہے، ایک مدت ہے، اس کے مطابق آپ نے پورے مال کا حساب کر کے زکات دینی ہے۔ یہ بات نہیں ہے جی ہم تو پورے سال ہی دیتے رہتے، دے دی نہ دے دی کم دے دی، بھائی یہ کام نہیں ہے۔ تو اس لیے زکات کے مسئلے کو ہمیں توجہ سے سمجھنا چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا فرمایا معاذ تم ایک ایسی قوم کے پاس بھیج رہا ہوں جو اہل کتاب ہے، سب سے پہلے تم نے ان کو توحید کی دعوت دینی ہے، جب توحید سمجھ آئے تو پھر آپ ان کو نماز کی دعوت دیں، جب نماز سمجھ آئے تو پھر آپ ان کو زکات کی دعوت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں پر زکات بھی فرض کی ہے جو ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائے۔ تو یہ وہ دلائل ہیں جس کے ذریعے یاد رکھیں زکات ہم پر فرض ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ زکات کی حکمت کیا ہے؟ حضرات اس کی حکمت سنیں۔ سب سے پہلی بات، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کرے گا جب تک اس گورنمنٹ کے فوائد آخری بندے تک، غریب سے غریب تک نہ پہنچ جائے۔ وہ گورنمنٹ، وہ حکومت جو صرف امیروں کو فائدہ دے، چند لوگوں کو فائدہ دے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبیوں کو فائدہ دے، بقیہ کو چھوڑ دے، وہ نظام بالکل فیل ہو جاتا ہے۔ آج دنیا میں جو ریاستیں ترقی کر رہی ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں کہ ان کے کھانا پینا، ان کی ذمہ داریاں سب گورنمنٹ کے ذمہ ہیں۔ آج ہم لوگ پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں کہ امیر سے امیر ہو رہا ہے، ان کو سہولیات زیادہ ہیں اور غریبوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی۔ جو بھی قانون سازی امیروں کے لیے، غریبوں کی کوئی بات نہیں، اس لیے ہم لوگ زوال کا شکار ہیں۔ تو اسلام نے جو زکات کا نظام رکھا اس کی پہلی وجہ کہ جو امیر بندہ ہے وہ زکات دے اور اس علاقے کے غریبوں پر تقسیم کی جائے تاکہ ان کے گھروں میں روٹی روزی پہنچ سکے۔
ایک فائدہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ جتنے غربت کم ہوگی اتنے جرائم کم ہوتے ہیں. جب آپ کچھ خاندانوں کو بالکل اس قدر مجبور کر دیں جس کے بچے بھوکے مر رہے ہوں، جس کے گھر میں کھانا نہ ہو، اور اس کے سامنے بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے اس کے گھروں میں انہوں نے کتے رکھے ہیں، ان کو بھی دودھ پلایا جا رہا ہے، اور ادھر بچے بھوک سے مر رہے ہیں، تو غریب بندے پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ جرم پر آمادہ ہوتے ہیں، پھر معاشرے میں انارکی پیدا ہوتی ہے، پھر چوریاں بڑھتی ہیں. جب معاشی مساوات نہیں ہوگی پھر اس کے بعد معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا. اس لیے اسلام نے کہا کہ آپ غریبوں کا خیال رکھیں، آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنی زکوٰۃ میں سے ان کو دیں. زکوٰۃ دیں، سب سے پہلے زکوٰۃ فرض، پھر آپ اس کے بعد اضافی صدقہ کریں. دوسری حکمت، اسلام نے جگہ جگہ پر بخل اور کنجوسی کو ختم کیا کہ جو مالدار لوگ ہیں غریبوں پر خرچ کریں تاکہ ان کا دل بڑا ہو جائے. تیسری حکمت کہ جو مفاد عامہ کے کام ہیں، رفاع عامہ کے کام ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ لگے، گورنمنٹ دے اور گورنمنٹ ان پر لگائے. اور چوتھی حکمت کیا ہے؟ قرآن نے ایک آیت میں فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ کا نظام اس لیے رکھا ہے تاکہ دولت چند خاندانوں میں نہ رہ جائے. ان امیر خاندانوں سے نکل کر وہ زکوٰۃ کی مد میں 2.5% کے حساب سے نیچے جائے اور اس دولت کا فائدہ نیچے بھی عوام کو ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام زکوٰۃ رکھا. لیکن آج ہمارے اندر سستی ہے اور ہم اس زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ سونے اور چاندی کے ذخائر خزانے بنا بنا کے جمع کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ نے فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، اے اللہ کے رسول ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے کہ یہ سونا تمہارے لیے وبال بنے گا، عذاب بنے گا. ابھی وقتی تو تمہارے گھر میں اگر سونا 10 تولے پڑا ہے، 100 تولے پڑا ہے، 200 تولے پڑا ہے، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہے؟ نہ آپ کے کام آ رہا، نہ آپ کے بچوں کے کام آ رہا، نہ کسی غریب کے کام آ رہا. اگر آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے اور مال غریبوں میں تقسیم کریں گے تو اس سونے کا پھر غریبوں کو بھی فائدہ ہوگا. آپ جب مر گئے تو وہ 200 تولے آپ کے کس کام کے، اور وہی آپ کے لیے عذاب بن گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے سونے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم نے اس سونے کی زکوٰۃ دی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو زکوٰۃ نہیں دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ تمہیں ان 2 جو کنگن سونے کے ہیں ان کے بدلے میں قیامت کو آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ وہ عورت ڈر گئی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو یہ پسند نہیں کرتی. فرمایا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو. اتنی بات کہہ رہی تھی فَأَلْقَتْهُمَا، اس عورت نے 2 کنگن نکالے اور اللہ کے رسول کی طرف پیش کر دیے، کہنے کہ اللہ کے رسول مجھے ایسا سونا کیا کرنا کہ میری نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں، میرے روزے بھی، نمازیں بھی، اور مجھے آخرت میں پھر آگ ملے، تو یہ میں سونا اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ اللہ کے لیے وقف کر دوں. حضرات ہم بھی سوچیں، یہاں پر بیٹھا ہوا بندہ سوچے کہ کیا وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے؟ اگر آپ لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تو آپ اس کے بارے میں سوچیں. خطبے کے آخری حصے میں آپ کو میں آج نصاب زکوٰۃ بتانا چاہتا ہوں. جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ زکوٰۃ دینی چاہیے اپنے مال کی، تو یاد رکھیں زکوٰۃ کس چیز پر فرض ہے. زکوٰۃ کے لیے 2 چیزیں. نمبر 1، وہ مطلوبہ رقم آپ کے پاس ہو اور وہ 1 سال تک آپ کے پاس رہے. ذرا توجہ سے یہ بات سمجھیں. جن کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، وہ بھی سمجھیں. جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی مسئلہ سمجھیں، تاکہ جس کے پاس ہے اس کو آپ سمجھا سکیں. یاد رکھیں زکوٰۃ فرض سونے کے اوپر. جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، 7.5 تولے اس کے پاس سونا ہے، کم از کم اس کے اوپر زکوٰۃ فرض. 1 سال سونا ہونا اس کے پاس ضروری. یکم رمضان سے لے کر اگلے سال کی یکم رمضان تک اگر جس کے پاس سال بھر 7.5 تولے سونا کم از کم رہا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا تو یہ سونا اس کے لیے آگ ہے، جہنم کا باعث ہے. 52.5 تولے چاندی جس کے پاس یکم رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک رہے، یا یکم جنوری سے 31 دسمبر تک رہے،
تو اس کے اوپر اس چاندی کی زکات فرض ہے۔ آج اگر اس کی زیادہ ہے، 8 تولے ہیں، 9 تولے ہیں، 10 تولے ہیں، پھر تو آپ کے اوپر فرض ہی فرض ہے۔ اگر 6 تولے ہیں یا 7 تولے سونا ہے پھر آپ پر زکات فرض نہیں ہے۔ اسی طرح رقم، نقد کرنسی جسے آج ہم پیپر کرنسی کہتے ہیں، آج کے چاندی کے ریٹ کے مطابق، آج میری معلومات کے مطابق آج کا چاندی کا ریٹ 2200-2300 روپے ہے۔ 52 تولے 34 سے ضرب دیں تو 1,17,600 کے قریب یہ رقم بنتی ہے کہ جس بندے کے پاس 1 سال سے زائد ہو گیا 1,17,600 سے زائد رقم ہے تو وہ اپنے مال کی زکات دے گا۔ زکات دینی کتنی ہے؟ 2.5%۔ اگر 1 لاکھ ہے تو آپ اس کے اوپر 2,500 زکات دیں گے۔ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ ہے تو پھر آپ 25,000 زکات دیں گے۔ اگر آپ کے پاس 1 کروڑ ہے تو آپ اس کے اوپر 2.5 لاکھ 2.5% کے حساب سے جتنا آپ کے پاس مال ہے 1,17,600 سے زائد اور 1 سال ہو گیا تو آپ کو اس پر زکات ادا کرنی ہوگی۔ سونے کا ریٹ مارکیٹ میں پتہ کریں، اگر وہ آج کے ریٹ کے مطابق 15,30,000 7.5 تولے سونے کی قیمت بنتی ہے، 2,04,000 یا 2,03,000 کا یہ ریٹ چل رہا ہے، اس کو آپ 7.5 سے ضرب دیں گے فی تولے کو تو یہ 15,30,000 کے قریب رقم بنے گی۔ تو آپ اس کے اوپر فی لاکھ 2,500 کے حساب سے آپ اپنی زکات دیں۔ حضرات اسی طرح ایک مسئلہ کہ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، کسی نے کریانے کی دکان بنائی ہے، کسی نے کپڑے کی دکان بنائی ہے، کسی نے کوئی اور تجارت کا سامان رکھا ہے، جوتیوں کا سامان رکھا ہے، کسی کے پاس کوئی اور سامان ہے، تو آپ آج یکم رمضان سے لے کر اس نے جو مال اپنی دکان میں ڈالا ہے سال بھر وہ مال کو بیچے، مال کو لیا، فروخت کیا، پھر لیا، پھر خرید و فروخت کرتا رہا۔ 1 سال کے بعد جب اگلا رمضان آئے تو یکم رمضان کو اپنی دکان کا سارا مال کیلکولیٹ کرے، وہ اس کا مال ہو گیا 50 لاکھ کا، اس کا ہو گیا 30 لاکھ کا۔ اب جو اس نے قرض دینا ہے، بعض دفعہ پارٹیاں مال زیادہ رکھ دیتی تو وہ اس کو اس سے مائنس کر دیتا ہے۔ جب اس کے پاس 50 لاکھ کا سامان ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ 50 لاکھ میں سے 10 لاکھ میں نے قرض دینا ہے، میں نے لوگوں کا مال ہے یہ میں نے ان کو واپس کر دینا ہے، پیچھے اس کا رہ گیا 30 لاکھ، پیچھے رہ گیا 20 لاکھ، تو جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا واقعی ہی ذاتی مال ہے تو اس مال کی رقم کے برابر وہ اللہ کے راستے میں 2.5% کے حساب سے زکات دے گا۔ حضرات زکات کے مسئلے میں سستی نہ کریں، کوشش کریں کہ رمضان میں زکات دیں۔ جو صاحب نصاب نہیں بھی ہیں وہ پھر صدقہ خیرات ضرور کریں، اللہ کے راستے میں ضرور کریں، ورنہ زکات دینا لازمی شروع کریں۔ گندم کا سیزن ہے، کچھ ذمہ دار لوگ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فصلوں کے اوپر بھی عشر کو فرض کیا ہے کہ جو ذمہ دار بندے ہیں 20 من گندم ہو جائے جس کی، اگر برانی زمینیں ہیں جہاں پر اسے پانی کا خرچہ نہیں کرنا پڑتا، اپنے آپ بارش ہوتی ہے اور فصل ہو جاتی ہے، اس کے اوپر 10واں حصہ ہے کہ 10 من گندم ہو جائے تو 1 من دے گا۔ لیکن ہمارے علاقوں میں پانی کا خرچہ کرنا پڑتا ہے، وما سقی بالنزل، پانی کھینچ کے کھالوں کے ذریعے ٹیوبر کے ذریعے لانا پڑتا ہے، تو 20 من کے اوپر 1 من زکات۔ اگر آپ کی 100 من گندم ہو گئی تو 5 من گندم آپ نے اس کا عشر لگا ہوا ہے۔ آپ کی 200 من ہو گئی تو پھر آپ نے 10 من اپنی گندم کا عشر لگانا ہے۔ وہ یہی ہر فصل کا عذاب ہے۔ جانوروں میں بھی زکات ہے، 30 گائے جس کے پاس ہے اس کو اس میں سے زکات دینا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد رکھے اس دین میں ہر ایک چیز کی وضاحت کر دی۔ اب اگر بندے سستی کریں اور بندے کہیں گے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے تو یاد رکھیں یہی مال نہ آپ کو قبر میں آپ کی اولاد نے بچانا ہے، نہ آپ کی بیگموں نے بچانا ہے، نہ آپ کے رشتہ داروں نے بچانا ہے۔ یہ مال جو آپ نے کمایا ہے آپ زکات نہیں دیتے تو یہ آپ کے لیے جہنم کی آگ کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور زکات ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع زکات ہے کہ جو لوگ صاحب مال ہیں اور جو جمعے میں بیان کیا گیا کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 12.5 تولے چاندی یا چاندی کے بغیر جس کے پاس رقم ہو تو وہ اس کے اوپر 1 سال رہے اس کے پاس تو وہ اس پر اپنی زکات ادا کرے۔ زکات بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، تو یہ مالدار لوگوں پر زکات فرض ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ لازمی
زکوٰۃ کا نظام اپنے گھر میں نافذ کریں، اپنے کاروبار میں نافذ کریں۔ جب آپ یہ نافذ کریں گے تو انشاءاللہ آپ زکوٰۃ کی برکتیں محسوس کریں گے، اس روٹین میں نہ لیں۔ زکوٰۃ خرچ کن پر چاہیے؟ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، اگر آپ کے پاس زکوٰۃ ہے تو آپ سب سے پہلے فقیروں پر خرچ کریں، والمساکین اور مسکینوں پر خرچ کریں۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو بیچارہ بھوکا ہو، جس کے پاس اپنی ضروریات کے تحت اپنے بال بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ مسکین وہ لوگ ہیں، مسکین وہ لوگ ہیں جن کی آمدن کم ہے اور ان کے اخراجات زیادہ ہیں۔ ایک بندہ جس کی 10,000 کمائی ہے یا اس کی 20,000 کمائی ہے، اب اس کے 5-7 بچے ہیں، اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ ہیں، اس کے بہن بھائی بھی ساتھ ہیں، تو یقیناً آج کل 20,000 میں کام پورا نہیں ہوتا۔ تو وہ بندہ جو بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، جس کی ضروریات ہی پوری نہیں ہوگی، تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک ہوتی خواہشات، ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے موٹر سائیکل لینا ہے زکوٰۃ دے دو، ایک کہتا ہے جی میں نے گاڑی خریدنی ہے زکوٰۃ دے دو، تو یہ بات غلط ہے۔ خواہشات کی بات نہیں ہے، ضروریات کی بات ہے کہ جن بندوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی آمدن بڑی کم ہے، بڑا مشکل سے گزارا ہے، تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والعاملین علیہا، تیسرا مصرف، جو لوگ اسلامی گورنمنٹ میں زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ چوتھی چیز فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، جو نئے نئے دین اسلام کی طرف آ رہے ہیں ان کی تعلیف قلبی کے لیے بھی ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، اور پہلے غلام ہوتے تھے ان کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والغارمین، اور جو مقروض ہو جائے، اور ایک ترجمہ اس کا ہے جس کو چٹی پڑ گئی کہ آپ نے کسی کو امانت دی کہ یار یہ 2 لاکھ ہے، لاہور جا رہے تھے، آپ کہتے ہیں میرا بھی دے دی، راستے میں ڈاکو آ گئے، سارے پیسے لوٹ گئے، اس کے بھی 2 لاکھ لوٹ گئے۔ اب وہ بیچارہ کہتا ہے میں تو غریب بندہ تھا، کسی کی امانت پہنچا رہا تھا، ضائع ہو گئی تو میں کیا کروں؟ ایسا بندہ جس کو ناگہانی طور پر آفت آ گئی ہے، جسے ہم سادہ میں چٹی کہتے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مقروض بندے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو جینور مقروض ہے۔ ہمارے ہاں بڑی بڑی فیکٹری ہیں، لوگوں نے بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے، بڑے بڑے شو روم ہیں، بڑے بڑے مکان ہیں، لیکن وہ بینکوں سے قرضہ لینے کی ایک عادت ہے، وہ اس میں نہیں آتے۔ وہ مقروض آتا ہے جو جینور بیچارہ مقروض ہے اور اس کے پیچھے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اسی طرح وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ مدرسوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آج مدرسے بڑے مستحق ہیں اس بارے میں کہ آپ مدرسوں کو زکوٰۃ دیں، جن کی آمدن نہیں ہے ان کو زکوٰۃ دیں، غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں، اور جو یہ مدارس دین کا کام کرتے ہیں آپ ان پر بھی زکوٰۃ دیں، بالخصوص وہاں پر جہاں رہائشی بچے پڑھ رہے ہیں، دور دراز سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ نیک لوگ جو کہیں سے سوال بھی نہیں کرتے آپ ان کو زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح فرمایا وابن السبیل، مسافر بندہ، آپ اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔